والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہا الانسان، اے انسان، اے آدمی، اے مجھ سے محبت کرنے والے۔ انسان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے نسیان سے انسان بنا ہے جس سے بھول چوک ہو جائے، اور ایک انسان ہے آناسا سے، یعنی محبت کرنے والے عناصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے؟ بعض لوگوں نے غرقہ کا معنی تمہیں کس نے مغرور کیا؟ اس پوری صورت کا آپ مطالعہ کریں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ یاد دلایا ہے کہ تمہارا کریم رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے کتنے خوبصورت اعضاء بنائے، جسم بنایا، خوبصورتی عطا فرمائی، اور تم ہو کہ اپنے رب سے دور ہو۔ آخر کون سی چیز نے تمہیں فریب میں رکھا ہوا ہے؟ کون سی چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اب یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہ کرے، اور جب کوئی بات ہو تو کہے یار وہ بخش دے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ کریم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ جھنجھوڑ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ تمہارا رب کریم ہے، پھر تم دھوکے میں ہو، فریب میں ہو، تکبر میں ہو، غرور میں ہو، دور ہو، سبب کیا ہے؟ جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہیں عزت، عظمت، شان، تمہارے تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے، تمہیں سب کچھ آزاد درست کرنے والا بھی وہی ہے، اور تم قیامت کا دن کا بھی انکار کر جاتے ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اے انسان، تجھے کیا ہوا ہے؟ ایسا کریم رب جس کے بغیر تیرا گزارا ہی نہیں، جس کی رحمتوں کے بغیر تو ایک لمحہ نہیں چل سکتا، پھر دور ہے تو اپنے رب سے دور ہے۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اتنا فریب دیا ہے، اتنا دھوکہ دیا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت تلاوت کرتے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آپ کی چیخیں نکل جاتی، آپ زار و قطار رونے لگ جاتے اور عرض کرتے باری تعالیٰ بس تیرے پیار کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں، ورنہ پتہ ہمیں بھی ہے تو کریم ہے۔
بس تیری دھوکے تیری محبت کے فریب میں ہیں میرے مالک۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے تیرے در سے ملتا ہے، ہماری خوبصورت تخلیق کرنے والا تو ہے، خوبصورت آزاد دینے والا تو ہے اور کرم کرنے والا تو ہے، سب کچھ جانتے ہیں میرے مالک، بس تیری محبت میں ایسے ہو گئے ہیں، ورنہ چاہتے ہم بھی تجھے ہیں، بس تیری محبت میں ایسے ہو گئے ہیں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مزری میں ایک یہ واقعہ اسی آیت کے تحت لکھا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی، جج جو تھا وہ کرسی عدالت پر تھا، ایک عورت آ جاتی ہے، نقاب اس نے کیا ہے، برقع اس نے پہنا ہوا ہے، اور آ کے مقدمہ دائر کرتی ہے کہ جج صاحب میرے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، ذرا اس کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے دوسری شادی کیوں کی ہے۔ اب قاضی ثناء اللہ بہت بڑے صوفی ہیں، ان کی جو تفسیر ہے تفسیر مزری، وہ اہل علم اشاق اور بالخصوص تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے مطالعہ میں رکھتے ہیں، اس کی سٹڈی کرتے ہیں، اس کے اندر تصوف کے بڑے اسرار و رموز، تصوف کی باتیں، محبت الہی اور قرب الہی کی وہ راز اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں تفسیر مزری کے اندر۔ تو عزیزان محترم فرماتے کہ وہ عورت آ کے مقدمہ دائر کرتی ہے اور کہتی ہے قاضی صاحب، جج صاحب میرے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، ذرا اس سے پوچھیں اور اس کو بلا کے پوچھیں کہ دوسری شادی کیوں کی ہے۔ جب جج نے یہ سنا تو کہنے لگے بی بی 4 شادیوں کی اجازت تو شریعت نے دی ہے، تو یہ مقدمہ کیوں لے کے آئی ہے؟ تو اس عورت نے کہا قاضی صاحب، جج صاحب اگر شریعت کا حکم مانے نہ ہوتا تو میں اپنا حجاب ہٹا کے آپ کو بتاتی کہ جس کی بیوی اتنا خوبصورت ہو اسے کسی اور کو دیکھنے کی آخر ضرورت کیا پڑی ہے۔ بس یہ کہنا تھا، ایک اہل دل، ایک صوفی، ایک اللہ کی محبت کا متوالا وہاں موجود تھا، وہ گرتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، جب ہوش میں آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بابا تجھے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے جب اس عورت نے کہا کہ شریعت کا حکم مانے نہ ہوتا، حیا مانے نہ ہوتا، یہ پردہ اور حجاب مانے نہ ہوتا تو اپنے چہرے سے نقاب الٹ کے تجھے بتاتی کہ جس کی بیوی اتنا خوبصورت ہو اس کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو مجھے حادثے میں غیبی سے آواز آئی، او میری محبت کا دم بھرنے والے، اگر میری کبریائی اور عظمت کا حجاب مانے نہ ہوتا تجھے بتا دیتا کہ تیرا رب کتنا کریم ہے، یہ حجاب کبریائی ہے جس کی وجہ سے میں بتاتا نہیں تم کسی اور کو دیکھتے کیوں ہو۔ تیرا رب اتنی عظمت والا ہے، تیرا رب اتنی شان والا ہے، تیرا رب بے مثل ہے، بے مثال ہے، اگر یہ اپنے جمال جہاں آرا کا نقاب الٹ دے تو ساری ہستی جو ہے عشق خدا میں غوطہ زن ہو جائے، اس کو اپنا ہوش ہی نہ رہے۔ کہا میں نے اس عورت کی بات سن کر اس کی ذات تک پہنچ گیا کہ بات اس کی ٹھیک ہے، جس کا تعلق اپنے کریم رب سے ہو وہ در در سے بھی کیوں مانگے، اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہی رہتی ہے۔ عزیزان محترم اگرچہ ٹاپک اصلاح معاشرہ کا ہے، لیکن اس سے بڑا کون سا اصلاح کا پہلو ہو سکتا ہے کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیا جائے۔ اس سے بڑا تصوف کا اور پہلو کون سا ہو سکتا ہے کہ کسی غیر کی طرف نہ دیکھا جائے، عین اسی ذات کی طرف متوجہ رہا جائے۔ عزیزان محترم اللہ نے بتا دیا، وہ ایک صوفی تھا، جب صوفی کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر الہام و کشف کے پردے حجابات اٹھتے ہیں، پھر وہ اپنے رب کی محبت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم ابو حفص حداد لوہے کا کام کرتے تھے، حدید لوہے کو کہتے ہیں اور حداد لوہار کو کہتے ہیں، لوہے کا کام کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے کسی عورت سے محبت ہو گئی، اب میں بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتا، نجومیوں کے پاس جاتا، فقیروں کے پاس جاتا، درویشوں کے پاس جاتا اور کہتا کہ دعا کر دو۔ اللہ والوں کے پاس جاتا، وہ کہتے دنیا اس سے تو ہم نہیں ملوا سکتے، ہاں دنیا کا جو خالق ہے اس سے ملنا ہے تو بات کرو۔ انہوں نے خیر ہمیں جھنڈی کرا دی۔ آخر کار آج بھی ایک جہالت کا پہلو یہ موجود ہے کہ یار
کالے علم کا توڑ کالے علم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو تمہیں کس نے بتا دیا ہے؟ یہ تو قرآن ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ ہاں قرآن تو رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے مومن کے لیے، مگر مومن کے لیے ہے، کالے علم والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رکھیں، کالے علم والوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک دن ایک حکیم صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت ایک بات تو بتائیں کہ اگر خالص شہد چیک کرنا ہو، ماکھی شہد چیک کرنا ہو تو کیسے چیک کریں گے؟ اس نے کہا جی آپ روٹی کے اوپر تھوڑا سا شہد لگا دیں اور پھر اس کو کتے کے آگے پھینک دیں تو اصل جو شہد ہوگا وہ کتے نہیں کھائیں گے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں بڑا دور چلا گیا، ماوے حیرت ہو گیا اور خیالات کی دنیا میں بہت دور چلا گیا۔ تو حکیم صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے میری بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ آسان یہ کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو قرآن میں شفا فرمایا ہے۔ ایک قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے۔ اور شہد کے بارے میں فرمایا فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ یہ بھی لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد بھی شفا اور قرآن بھی شفا۔ تو جب شہد کو روٹی پہ لگا دو تو کتا نہیں کھاتا، اور اگر اسی قرآن کو روٹی پہ پڑھ کے کسی بد مذہب کے سامنے رکھ دو تو وہ بھی نہیں کھاتا۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ ذرا نکتے کو سمجھے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب میں اس پہ زیادہ کلام اس لیے نہیں کرتا کہ ایک اصحاب کہف کا کتا مجھے یاد آتا ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ 309 سال ولیوں کے در پہ بیٹھا رہا، اور اللہ نے فرمایا جنس کا بے شک کتا ہے جو ولی کا در نہیں چھوڑتا، میں حضرت انسان کے لباس میں اس کو جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو اب جو شفا والی چیز ہے اس کو یہ جنس نہیں کھاتی۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا، اشارہ میں نے دے دیا ہے، آپ سمجھ جائیں۔ تو اب یہ بات ہے جی کالے علم کو نور کا علم نہیں کاٹ سکتا۔ خدا کے بندو نور کا علم تو خدا کا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کالے علم کو نور کا علم نہیں کاٹ سکتا، کالے علم کے لیے کالے علم چاہیے، آپ تو مشرک ہو جاتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتے ہیں، منکر قرآن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کالے علم والوں کو خدا سے بڑھا دیا، معاذ اللہ، ان کی طاقت کو خدائی طاقت سے بڑھا دیا۔ کاش آپ اہل علم کے پاس بیٹھتے، اصل میں تمہاری سنگتیں اور صحبتیں ہوتی جاہلوں کے ساتھ ہے۔ اب ان کو بھی کسی نے، ابو حفص کو یہ مشورہ دیا کہ اگر تو نے شادی کرنی ہے نا تو کسی یہودی کے پاس جا، کالے علم والے کے پاس جا، وہ تجھے تویز دے گا، تیرا کام ہو جائے گا۔ جیسے آج کل معاشرے میں کہتے ہیں، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ داتا صاحب اس دور میں بھی یہ بیماریاں تھیں جو خدا کے در سے ہٹا کر ان کالے علم والوں کے پاس بھیجتی تھی، غیر مسلموں کے پاس بھیجتی تھی۔ مسلمانوں اور غیر مسلم کے دروازے پہ چلا جائے، مسلمانوں اور عیسائی کے دروازے میں چلا جائے، تم تصور میں یہ تو سوچو جب قیامت کا دن ہوگا، اس عیسائی نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ تو منافق تھا، اگر یہ سچا ہوتا اور آپ کا عاشق ہوتا تو آپ کے در کو چھوڑ کے میرے دروازے پہ آتا، یہ تو ہے لعنتی۔ تصور کریں پھر کیا آپ جواب دیں گے؟ ابو حفص بھی یہودی کے دروازے پہ چلا گیا۔ جب دروازے پہ گیا تو یہودی نے شرط کیا رکھی؟ اس نے کہا میرا تویز تب اثر کرتا ہے کہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی، 40 دن تک تیری زبان سے اللہ کا نام نہ آئے، اور 40 دن تک کوئی نیکی نہیں کرنی، پھر میرا علم تجھ پر اثر کرے گا، ویسے نہیں کرتا۔ لو جی، شادی کا شوق تھا، جیسے آج کل شادی کے شوق میں بڑے بچے اپنے والدین کے گستاخ ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کائنات کی پہلی جو شادی ہے وہ ارینج میرج ہے، جو حضرت آدم اور حضرت حوا کی خدا نے خود کی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب ہوا یہ کہ 40 دن تک اس نے نیکی کے کام چھوڑ دیے۔ 40 دن کے بعد، 40 دن جب گزرے تو ابو حفص ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میرے آج 40 دن پورے ہو گئے، مجھے تویز دے دو تاکہ میری شادی ہو جائے۔ انہوں نے، اس یہودی نے عمل کرنا شروع کر دیا اور اس نے کہا ابو حفص سچ سچ بتا، 40 دن میں تو اس سے کوئی کام نیکی کا ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ گندا ناپاک علم تجھ پر اثر ہی نہیں کر رہا۔ سچا مجھے سوچ کے بتا، سچی بات بتا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟
اب وہ سوچتے سوچتے کہنے لگا ہاں ایک دن ایسا ہوا تھا، میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی مسلمان یا کوئی انسان اس کو ٹھوکر نہ لگے، گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، میں نے وہ ہٹایا اور تو کچھ نہیں کیا۔ یہودی کہتا ہے خدا کی قسم تیرا رب اتنا کریم ہے کہ تیری ایک نیکی جو تو نے چاہتے ہوئے بھی نہیں کی، اس نے یہ بھی ضائع نہیں کی، میرا گندا علم، ناپاک علم تجھ پر وارد نہیں ہو رہا۔ ارے تو اس کریم دروازے کو چھوڑ کے میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ ذرا رب کی شان سن کے سبحان اللہ کہیے نا، ایسے گنگوں کی طرح نہ بیٹھا کرے۔ اتنے کریم رب کو چھوڑ کر تو میرے دروازے پہ آیا، اور رب بھی اتنا کریم اتنا کریم اتنا کریم کہ تیری ایک نیکی جو تو نے جان بوجھ کے نہیں کی وہ بھی نیکی ضائع نہیں کرتا، تو اس کا در چھوڑ کے میرے پاس آیا۔ مجھے کلمہ پڑھا، مجھے بھی مسلمان بنا، بندے کا پتر بنا، اور تو بھی بندے کا پتر بن جا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی۔ حضرت ابو حفص نے کہا میرا رب، میرا تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، آج میری محبت اپنے کریم رب سے اتنی ہو گئی ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، جو چھوٹی سی نیکی کرے وہ ضائع نہیں کرتا۔ یارو اگر پتھر راستے سے ہٹا دو وہ ضائع نہیں ہوتا، جو محبت سے نماز پڑھتا ہے، جو محبت سے قرآن پڑھتا ہے، جو محبت سے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ ارے جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور یہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن جاتا ہے، اور پچھلی رات آنسو بہا بہا کے، اگر کوئی ناپاک ہو جائے نا، جب تک وہ ایمان میں نہ ہو اس کو پورا سمندر پاک نہیں کر سکتا۔ اگر گناہ ہو جائے زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہو تو ایک قطرہ آنسو کا انسان کا دل بھی پاک کر دیتا ہے، اس کا جسم بھی پاک کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، حبیب بن اسلم رائی کی بات لکھتے ہیں داتا علی حجویری کشف المعجوب میں۔ حبیب بن اسلم رائی کہتے ہیں عربی میں بکری چرانے والے کو، چرواہے کو۔ فرماتے ایک اللہ والا بندہ گیا، اس نے دیکھا کہ بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چر رہی ہیں اور حبیب رائی بیٹھے ہوئے مصلی پہ عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ حضور کیا معاملہ ہوا؟ آج تک ہم نے یہ دیکھا بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے، لیکن آج بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا حبیب رائی کا تعلق اس ذات سے مضبوط ہے نا، پھر جب تعلق اس ذات سے مضبوط ہو جائے نا تو جو چیز نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے وہی فائدہ دیتی ہے، وہی رکھوالی کرتی ہے، وہی رکھوالی کرتی ہے۔ تو پوچھنے لگے یہ بتاؤ دودھ پیو گے یا پانی پیو گے؟ میں نے کہا حضور آپ کا مہمان ہوں، کچھ تو پلا دیں۔ ایک آسالیہ پتھر کے اوپر مارا، دو چشمے پھوٹے، ایک شہد کا ایک دودھ کا۔ جب شہد کا اور دودھ کا چشمہ پھوٹا، پیالہ پینے کے بعد پھر انہوں نے سوال کیا حضور یہ کس وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں تو محبوب ان سے فرمائے میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب تجھے اللہ محبوب بنائے گا، اللہ ہوگا محب، تو کہتا جائے گا وہ مانتا جائے گا۔ اور حبیب بن اسلم رائی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا اے سائل سوال کرنے والے تجھے نہیں پتا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب ضرورت پڑی تھی انہوں نے آسا مارا تھا، چشمے پھوٹے تھے، وہ تو قوم بھی نافرمان تھی، میں تو اپنے نبی کا فرما بردار ہوں، موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے، میرا نبی امام ہے، تو مقتدیوں کی امت اگر پتھروں کے پانی سے چشمے نکال کے سیراب ہو سکتی ہے، ارے تم تعلق تو پیدا کرو اپنے نبی سے اور اپنے خدا سے، پھر دیکھو ساری کائنات تمہارے تابع ہو جائے گی۔ اقبال نے شاید اسی موقع پہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، صوفی ہیں، فرماتے میں ایک رات عبادت کر رہا تھا، جب پچھلی رات آئی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے کوئی مانگنے والا۔ اچھا یہ آوازیں روز آتی ہے، عاشق کے لیے ہر روز لیلۃ القدر ہے۔ جب جمال جہاں آرا کی خوبصورت آواز سے فیوز و برکات نصیب ہوں تو ہر عاشق کے لیے ہر روز لیلۃ القدر ہے۔
کوئی رات ایسی نہیں ہوتی. لیلۃ القدر تو اپنی جگہ پہ ہے نا. تلاش کرنے والوں کو، خدا کو تلاش کرنے والوں کو تو روز ہی آوازیں آتی ہے کوئی مانگنے والا. سیاستہ کی حدیث مبارک ہے جب پچھلی رات آتی ہے، تہجد کا اسی لیے حکم ہے نا کہ پچھلی رات ادا کیا کرو. ساری دنیا ہو کا عالم ہوگا، خاموشی ہوگی اور تم مصلی پہ بیٹھے ہوئے اپنے رب کو منا رہے ہوگے. اور کاش وہ لمحہ آئے کہ ادھر ہم دعا میں مشغول ہوں، ادھر باری تعالیٰ فرمائے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میری رضا کا طلبگار، ہے کوئی جنت کا متلاشی، ہے کوئی میرے چاہنے والا، ہے کوئی اپنے کریم رب کے مکھڑے کو تکنے والا. تو فرماتے ہیں بس ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبد الواحد مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا باری تعالیٰ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا، جو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، میرا ساتھ ہوگا جس کے ساتھ، وہ تو بتا دے کون ہے. ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبد الواحد میمونہ نامی ایک حبشی عورت ہے، رنگت اس کی سیاہ ہے، حبش کے رہنے والی ہے، اور وہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوگی. اب کیفیت بدل گئی کہ میں تو ساری رات عبادت کرنے والا، ساری رات مصلی پہ بیٹھنے والا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق شخص، اور ایک حبشی عورت، اور وہ بھی جنت میں میری ساتھی. سفر شروع کر دیا. چلتے چلتے بلخ سے پتہ نہیں کہاں حبشہ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے نماز پڑھ رہی ہے، بھیڑیا اور بکریاں کٹھے چار رہی ہیں. جب سلام پھیرا تو کہنے لگی عبد الواحد اتنی دور سے صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ ارے میں ساری رات سارا دن جب بھی عبادت کرتی ہوں مقام احسان پر فیض ہو کر عبادت کرتی ہوں. میرے آقا نے نہیں فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کی عبادت ایسے کرو جیسے جمال جہاں آرا کو دیکھ رہے ہو، ایسے عبادت کرو جیسے جمال خداوندی کو تک رہے ہو، یا ایسے عبادت کرو کہ وہ تمہیں تک رہا ہے، اس کو دیکھو پھر نماز پڑھو. توجہ ہے آپ کی؟ تو میں نے پوچھا بی بی یہ بتا یہ مقام کیسے ملا؟ آج شیر بھی، درندے بھی، بھیڑیے بھی، بکریاں بھی کٹھے چل رہی ہیں. فرمایا جب اس مالک کو کریم مان لیا جائے، صلح کر لی جائے، پھر جو بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ صلح کے پہلو میں آئے گا، لڑ کے نہیں آئے گا. توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم تمہید باندھتے ہیں، وقت ختم ہو جاتے ہیں. دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرنے لگا. حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت. یہ ان بزرگوں کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ ساری رات فیس بک پہ لگے رہتے، تھکتے نہیں ہیں. ساری رات لوگوں کو واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. ویسے آج کے نوجوان کو یہ سمجھانا یہ مشکل نہیں ہے کہ امام اعظم ساری رات نوافل پڑھتے تھے. آج کے نوجوان کو یہ بتانا مشکل نہیں ہے کہ غوث الثقلین 40 سال عشاء کی نماز سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے. مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ واٹس ایپ پہ ساری رات لگے رہیں، آپ تھکتے نہیں. سوشل میڈیا استعمال کریں، آپ تھکتے نہیں. ساری رات فیس بک پہ لگے رہیں، تھکتے نہیں. کیوں؟ آپ کو محبت سوشل میڈیا سے ہے، ان کو محبت خدا سے تھی. پھر محبت تھکنے نہیں دیتی، پھر محبت بھٹکنے نہیں دیتی، محبت کسی اور در پہ جانے نہیں دیتی. پھر جس در سے محبت ہو جائے پھر بندہ اس کا در نہیں چھوڑتا. اللہ کرے ہمیں حقیقی در سے محبت ہو جائے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک وہ شخص ہے جن کو سید المحدثین کہتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. بہت بڑے محدث ہیں. کسی نے پوچھا حضور یہ بتایا آپ توبہ کس طرح آپ نے کی ہے، اس طرف کیسے لوٹ کے آئے ہیں، آپ کی وجہ راہ تصوف کیا بنی، وجہ توبہ کیا بنی، بتائیں تو صحیح. فرماتے ایک باندھی تھی، اس سے میں اس کی محبت میں سرشار ہو گیا. عشاء کے بعد وہ اپنی چھت پہ کھڑی تھی، میں اس چھت پہ کھڑا تھا، ہم نے گپے لگانی شروع کر دی. عشاء کے بعد نماز تو نہیں پڑھی تھی، کھڑے ہو گئے، ساری رات گزر گئی. بس 2-4 باتیں ہوئی، صبح کی اذان شروع ہوئی. میں نے سمجھا شاید ابھی عشاء کا وقت ہے، تو میں نے کہا اچھا ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، عشاء کا ٹائم ہو گیا. وہ لڑکی کہنے لگی عشاء کا وقت نہیں ہے، یہ صبح کی اذان ہو رہی ہے. بس یہ کہنا تھا، یہ ایسا جملہ تھا، میرے دل کے اوپر چوٹ لگی. میں نے کہا میرے مالک
میں کتنا غافل ہوں، مجازی محبت میں گم ہو کر مجھے یہ پتہ نہیں چلا عشاء کی اذان ہے یا صبح کی اذان ہے۔ کاش میں تیری رضا کے لیے ساری رات قیام کرتا، کاش میں تیرے ساتھ ساری رات محبت کی باتیں کرتا، اور جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تمہارا دل کرے خدا سے باتیں کرو تو نماز پڑھا کرو، اور جب دل کرے خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کرو۔ تو ایک دفعہ آؤ تو صحیح نا۔ تو عزیزان محترم فرماتے ہیں بس دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا آج کے بعد کوئی دنیا سے کسی سے محبت نہیں کرنی، اس خالق سے محبت کرنی ہے۔ یہ وقت مختصر ہے، موت کا شکنجہ آنے والا ہے، پتہ نہیں ہزارہا لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے ہیں، ہر جانے والا بتا کے جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ عزیزان محترم ہم چونکہ عبرت نہیں پکڑتے، ہم سبق نہیں لیتے، بس ایک عام طور پہ بندہ مر گیا اس کو دفنا دیا جان چھوٹی، حالانکہ جانے والا یہ میسج دے کے جاتا ہے اب اگلا نمبر۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا؟ کبھی سوچا ہے کہ اب اس کے بعد ہم بھی جانے والے ہیں؟ ابھی کسی کو پتہ ہے کہ اٹھے گا؟ ہر ایک بندہ موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے کہ کس وقت بلاوا آ جائے۔ عزیزان محترم پھر فرماتے توبہ کی، پھر علوم دینی حاصل کیے، پھر امیر المومنین فی الحدیث بنے۔ جب محبوب کی حدیثیں پڑھاتے تھے تو آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں آپ کی آنکھوں پہ نشانات پڑ گئے تھے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو رو کر۔ تو ان کی اماں فرماتی ہے جب میرا بیٹا غیر کا در چھوڑ کر اپنے کریم رب کے دروازے پہ آیا، ایک دن میں نے دیکھا ایک عجیب معاملہ، میں گئی تو یہ دوپہر کا وقت تھا، سو رہے تھے، تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا گلے ریحان کی ٹہنی منہ میں لے کر نا آپ کے اوپر مکھی اور مچھر اڑا رہا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات ہے؟ مکھیاں اور مچھر اڑا رہا تھا وہ پھول کی ٹہنی لے کر۔ میں نے جب یہ بیدار ہوئے میں نے کہا عبداللہ بن مبارک یہ عجیب معاملہ دیکھا ہے، یہ خطرناک چیز بھی تیرے اوپر گلے ریحان کی ٹہنی سے مچھر اور مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ اس نے کہا ماں جب اس کریم رب کو مان لو ساری کائنات تابع ہو جاتی ہے، بس کریم رب کو مان لو ساری کائنات تابع ہو جاتی ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک بات لکھی، بات آخری اور وقت ختم۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک درویش کسی دوست کو ملنے کے لیے کہیں گیا، اس کے گھر میں قیام کیا، تو وہ جو دوست تھا وہ نابینا تھا، اندھا تھا، اس کی آنکھیں سلامت نہیں تھی۔ کہتے جس وقت ان کے گھر میں اس نے قیام کیا تو کیا دیکھتے ہیں ایک قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور گھر میں کوئی اور بندہ بھی نہیں ہے۔ مہمان تھا، تو جب کوئی بندہ کسی کے گھر میں مہمان جائے تو تکلفات آڑے آتے ہیں، بعض باتیں نہیں کہہ سکتا جو پوچھنے کی ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ درویش خاموش رہا کہ یہ قرآن کون پڑھتا ہوگا، یہ تو نابینا ہے۔ بس جب رات ہوئی، پچھلی رات ہوئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نابینا قرآن پڑھ رہا ہے اور انگلی جہاں جہاں آیت پہ رکھتا ہے اس کی انگلی سے نور نکلتا ہے کہ آیات بینات روشن ہو جاتی ہے، یعنی قرآن کو پڑھ سکتا ہے، قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ جس وقت وہ تلاوت کلام مجید سے فارغ ہوا، اس درویش نے سوال کیا کہ آپ تو نابینا ہیں، آپ کی آنکھیں سلامت نہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا اتنا کریم رب ہے؟ میں نے ایک دن رو کے صدق کے دل سے کہا میرے آقا، میرے رب، یا رب العالمین میں نابینا ہوں، دل بہت کرتا ہے، حافظ قرآن ہوتا تو ویسے پڑھ لیتا، حافظ نہیں ہوں لیکن تیرے قرآن سے بڑی محبت ہے، اور نہیں تو مجھے اتنی دیر بینائی عطا کر دیا کر جتنی دیر میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ تو پھر صدق دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو میں نے دیکھا جب رات کو میں قرآن پاک کی تلاوت کروں یا دن کو کسی وقت بھی جب میں قرآن اٹھاتا ہوں میری بینائی واپس آ جاتی ہے اور میں دیکھنے لگ جاتا ہوں، پھر اور کوئی نظر نہیں آتا، قرآن نظر آتا ہے یا قرآن والا نظر آتا ہے، کلام نظر آتا ہے یا کلام والا نظر آتا ہے۔ اور جب میں یہ تلاوت کر کے آیات بینات یہ قرآن پاک کو رکھتا ہوں پھر میری بینائی لوٹ جاتی ہے۔ تو یارو اگر کوئی خدا پر یہ گمان کر لے، اپنے رب کو کریم مان لے، پھر یہ مانگتا جاتا ہے وہ دیتا جاتا ہے۔ بہرحال دنیا کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، انسان کامیاب و کامران وہی ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہے۔ یعنی پوری گفتگو کا لب لباب یہی ہے جو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ قرآن میں یہی اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
کی محمد، اللہ فرماتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کے امتیو، اگر تم میرے نبی سے وفا کرو تو پھر ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ پھر تو دنیا میں بیٹھا ہوگا زمین پہ اور تمہاری دید عرش بری پر ہوگی، بیٹھا ہوگا مقام نظر لا مقام پر ہوگی۔ ایک دفعہ تم جانے کائنات سے وفا کر تو دیکھو، اپنے رب کو منا کر تو دیکھو، اپنے رب کو راضی کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں کس طرح تمہارا استقبال کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔